بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب هب لي من الصالحين. آج کا یہ پروگرام اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک مگر کیسے. میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے کتاب و سنت کے دلائل سے کہ اس پر کچھ گفتگو کر سکوں.
اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اولاد کا حصول اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا۔ نمبر 1، اولاد کا حصول، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، پہلا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نوجوانوں کو نکاح کرو۔ ہر والد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لختے جگر کا نکاح کسی اچھی جگہ پر کر دوں، اور ہم جانتے ہیں نکاح کے بعد گھر والے خوشی کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو پہلا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے، نکاح دین کی وجہ سے۔ پہلا قدم ہے کہ یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے۔ میں نے ماڈل آئیڈیل ایسی لڑکی لے کر آؤں خاندان میں اس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ پہلا قدم جو اٹھ رہا ہے، موضوع میرے جیسے شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ایک ہی مجلس میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، موضوع بڑا طویل ہے۔ پہلا قدم یہ ہے، لڑکی وہ لے کر آؤں جو میرے بچے کے قد کے برابر ہو، ناک کی لمبائی، چہرے کی گولائی ناپی جا رہی ہے۔ باتیں شاید آپ میرا مزاج جانتے ہوں گے، حق اور کڑوی، معاشرے پر بڑی بھاری۔ والدہ محترمہ گھر سے چلی ہے اپنے بچے کے نکاح کے لیے، اور چاہتی ہے آخری عمر میں اپنے پوتے کو کھلا سکوں، محبت سے اٹھا سکوں۔ جس گھر میں قدم رکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے یہ میرے بیٹے کو کیا دے سکے گا، غریب فقیر ہے، اس کے گھر میں تو رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کا خاندان ہی بڑا نیچ قوم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کون ہے؟ اس کو جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے گھر میں یہ رشتہ لینے آ گیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ کامیابی، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون۔ اور آپ جانتے ہیں اولاد، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پیغمبر اولاد مانگتے رہے، رب کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے رہے،
تاکہ اولاد ملے. ان کے حصول کا مطلب یہ تھا یرثنی و یرث من آل یعقوب. ہمارا بھی مقصد ہے. کتنے ہی والدین اولاد کے حصول کے لیے عقیدے کی بربادی، سنت کی مخالفت، کتنے ہی والدین اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے خودکشی کا پھندا. پہلا قدم یہ ہے، ہم جس بہو کو گھر میں لا رہے ہیں، جس کا قدم مبارک دہلیز پر رکھنے کے لیے ہم بے چین ہیں، کیا وہ ایسا بچہ جننے کے قابل ہے جو کل اس بوڑھے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے؟ فیصلے پہلا قدم پر ہے. دنیا دیکھتی ہے، خاندان والے کہتے ہیں بہت اونچا ہاتھ مارا ہے، گھر جہیز سے بھر دیا گیا ہے، خوبصورتی میں خاندان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چند دن ہی گزرے تھے، اس آنے والے مہمان نے چند دنوں کے بعد، جسے نہ دین کی خبر ہے، نہ عقیدے کی خبر ہے، نہ ارکان اسلام کی خبر تھی، وہ آنے والا بچہ اس ماحول میں جب آنکھ کھولے گا، آپ خود فیصلہ کیجئے وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یا والدین کے لیے عذاب بن جائے گا. پہلا قدم اٹھائیے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلاش یہ کیجئے، جس لڑکی کو لا رہا ہوں، جس لڑکے کو لڑکی دے رہا ہوں، ایسا ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان میری بیٹیاں ہوتی اور آگے پیچھے فوت ہوتی جاتی، میں تیرا پیغمبر تجھے اپنی بیٹیاں دیتا ہی چلا جاتا. فیصلہ کیجئے کس کو دے رہا ہوں، کس کو لا رہا ہوں. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے، شادی کرو حسب و نسب دیکھ کر نہیں کہ یہ سیدہ، یہ ہاشمی ہے، نہیں، مال و متاع دیکھ کر نہیں، حسن و جمال دیکھ کر نہیں. شادی کرو تو دیکھو اسے اللہ کے پیغمبر کی شریعت کی خبر ہے کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت اس کو حاصل ہے کہ نہیں. اگر حاصل ہے تو پہلا قدم اٹھائیے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ اس آنے والے گھر میں برکت دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے سے قد کے مالک، پیغمبر کے صحابی، کالا رنگ ہے، اور ایک انصاری کے گھر میں بھیجا کہ جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے. والد محترم دیکھ رہے ہیں قبیلے کو، نسل کو، شکل کو، اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں. قریب تھا، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اندر سے اس بیٹی کو یہ پیغام ملا کہ مجھے میرا انتخاب، میرے لیے شوہر کی نامزدگی اس نے کی ہے جس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے. اس نے بھیجا. اس نے کہا ابا جان مت دیکھیے کون آیا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون. جب یہ عقیدہ اور ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. پہلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے لا کس کو رہا، گھر میں آ کون رہی ہے، اس کا دین کیسا ہے، اس کی شریعت کیسی ہے، وہ دین کو مذاق سمجھتی ہے یا دین اس کی جسم کا حصہ ہے. اہل ایمان، میں نے ایک لڑکی کو لے آیا، میں نے تو ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، میں نے چن کر کسی عالم کو اپنی بیٹی دے دی ہے. آئیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ جانتے ہیں
کائنات میں اس اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ابلیس اب اولاد کے لیے ہم نے ہاتھ پھیلا دیے، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مالک کریم سے ہم نے جوانی کے اندر نیک سیرت عورت کو مانگ لیے، اللہ نے دے دیے۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ پہلی رات ماں باپ ملاپ کرتے ہیں، دلہا اور دلہن حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے گا اولاد ہونے والی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہے، قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھیے گا، ہر لمحے تیار رہیے گا، یہ پہلا دن ہے، شاید اللہ اسی کے ملاپ سے تمہیں اولاد دے دے۔ یہاں بھی یاد رکھیے گا اللہم اے اللہ جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ اولاد کے حصول کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے ملاپ کیے ہے، یہ شرعی کام کیے ہیں جس پر ہمیں تو باقاعدہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مالک کریم اس موقع پر بھی جہاں ہم پر جوانی کے جذبات غالب ہیں اور ہم مغلوب ہو چکے ہیں، ہم تیری اس سنت کو، تیری اس شریعت کو، تیرے اس دین کو، کہ یہاں پر بھی اس موقع پر بھی اللہ تجھ سے ہی سوال ہے کہ تو ہمارے آنے والے بچے کو ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دے۔ اور میں نے کتنی مرتبہ نکاح پڑھانے کے بعد اپنے بھائیوں سے یا شادی میں میں کہتا ہوں دعا یاد ہے؟ کون سی دعا؟ جہاں اللہ نے اولاد کو ابلیس سے محفوظ فرمانا، وہاں مالک نے فرمایا اس موقع پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلم آدمی، موحد آدمی اس موقع پر پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس آنے والے بچے کو ابلیس سے محفوظ کر دیتا۔ جب وہ شیطان سے محفوظ ہوگا تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ اہل ایمان اللہ نے بچہ دے دیے، وقت کمی ہے، آپ کو میرے ساتھ حاضر رہنا پڑے گا، سونا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ۔ نمبر 3، اللہ نے بچہ دے دیا، پھولے نہیں سما رہے، گھر میں خوشی آ گئی ہے، وہاں پر کسی کے گھر میں ربنا مالک کریم نے بیٹی دے دی، کسی کے گھر میں بیٹا دے دیا۔ اب ساس محترمہ کی نگاہ پڑی، کیا ہوا؟ آج تو مشین الٹرا ساؤنڈ نے ہم پہلے ہی خبر دے دی، بیٹا ہونا ہے کہ بیٹی ہونی ہے، پہلے ہی خبر مل گئی۔ اگر کسی نے یہ کام نہ کروایا، خبر بیٹی ہوئی ہے، اب توجہ سے سماعت فرمائیے، بیٹی کا نام سننے کے بعد اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، موضوع یہ نہیں ہے کہ بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیٹی ملی، ساس محترمہ کے گھر میں پہلے ہی 9 بیٹیاں تھیں، ایک ہی بیٹا تھا، اس نے کہا کمبخت کے گھر میں لگتا ہے یہاں بھی لائن ہی لگے گی، ناک منہ چڑھایا، بیٹی کو گود میں لینے سے انکار کیا۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے، میں نے ایسے ہی ایک اللہ کی رحمت ملی، میں نے اس کی نانی اماں کو کہا کہ یہ لے لیجئے، اللہ نے رحمت بھیجی ہے، کہا دفع کرو اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اس کو بیٹیاں دے دے، 3 بیٹیاں اس کو مل جائیں، پہلی، دوسری، تیسری، تینوں بیٹیوں کو وہ اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق اس کی تربیت کرتا ہے۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ جمع کیوں ہوئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا اور میرے آنے کا مقصد جنت کا حصول ہے، جہنم سے آزادی ہے۔
ہمارا مقصد یہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن وہ 3 بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی۔ یہ بیٹی کو دیکھ کر منہ چڑھانا، بیٹی ہو گئی ہے، پہلے بھی بیٹی، دوسری بھی بیٹی، اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں، دوسری حدیث کے مطابق فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ شریعت کے مطابق ان کی تربیت کر دے، یہ دونوں بیٹیاں کل حشر کے میدان میں جہنم کے سامنے اپنے والدین کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں، ایک عورت 2 بیٹیوں کو لے کر آتی ہے، 2 بیٹیوں کو لے کر آتی ہے، سوال کرتی ہے اللہ کے لیے کچھ دیجئے، فرماتی ہے میرے گھر میں کھجور ایک دانہ میں نے اٹھا کر اس کی والدہ کو دے دی، اس نے 1 کھجور کی 2 ٹکڑے کیے، اس بیٹی کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے واقعہ سنایا، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے جس کے گھر اللہ بیٹیاں دے دے اور مالک بیٹیوں کے ذریعے اسے آزمائے اور وہ ان کی تربیت کرے، ان کے کھانے کا بندوبست کرے، ان کو پہنائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ان بچیوں کی وجہ سے، ان کی پرورش کی وجہ سے جہنم کے آگے ان کو آڑ بنا دے گا اور اپنے والدین کو یہ اپنے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ کسی کے گھر میں اللہ نے بیٹا دے دیے، وہ تو پھولا نہیں سماتا، مالک سب کو عطا فرمائے۔ اللہ مواحدین کے گھر میں، ہر مسلم کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں اللہ بیٹوں کی لائن لگا دے۔ ابھی بنو کے اندر پچھلے دنوں 6 اللہ نے ایک ہی عورت کے ایک ہی وقت میں 6 بچے دے دیے، 6 بچے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ موضوع ہے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے۔ بیٹا مل گیا، اب بیٹے کے لیے خاندان کو جمع کیا جا رہا ہے، عقیقہ آپ نے سنا ہوگا، جانور ذبح کرنا۔ ایسے ہی دادا ابو نے کہا اب 2 بکرے نہیں، آج تو ہم بکروں کی لائنیں لگا دیں گے۔ ہمارے گھر میں اتنے عرصے کے بعد، آئیے امام حاکم رحمہ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے گھر میں اولاد بہت لیٹ ہوئی تو گھر کی ایک بزرگ خاتون نے، بڑی امی جان نے، گھر کی بڑی بی بی نے کہا آج بکرے نہیں، آج اونٹ ذبح کیا جائے گا۔ آئیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے ہیں، 2 جانیں ذبح کی ہیں۔ آج سنت پر عمل کرتے ہوئے ویسے ہی 2 جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، 1 اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اہل ایمان جب قدم قدم پر شریعت کی یوں تربیت ہوگی تو انشاءاللہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ بابا نے کہہ دیا نام تو میں رکھوں گا، خاندان کا میں بڑا ہوں، دادا ابو واقعی بڑے ہیں، انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، نام تو میں نے رکھا ہے۔ اب جب نام رکھا، نام رکھنے کے بعد اس کا مطلب دیکھا تو پتہ لگا یہ پتھر کا بندہ ہے، پتھر کا ابو جندل ہے، یہ فلاں نام ہے، خاندان کی وجہ سے نام رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانی مدینہ پہنچے، لوگوں نے کہا حکم آ گیا، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، یہ فیصلے پنچایتی۔ پوچھا آپ نے تمہارا یہ نام یہ قوم کیوں بلاتی ہے؟ کہا جب ساری برادری لڑ پڑتی ہے
فیصلہ نہیں ہو پاتا تو میرے پاس جمع ہو کر آتے ہیں، میں جو فیصلہ کر دوں ساری برادری سر خم کر دیتی ہے، اس لیے یہ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں۔ فرمایا سن لو، حکم تو اللہ ہے، قانون تو اس کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ آج سے تم ابو الحکم نہیں، اپنے بیٹے شریح کے نام پر ابو شریح۔ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں میں تو نام تبدیل نہیں کرتا، میرے ابا جی نے رکھا ہے، اور ابا جی وفات پا گئے ہیں، ان کی نشانی ہے۔ ایسا ہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگے حزن۔ حزن ہے غم زدہ، غمگین آدمی۔ آپ نے فرمایا آج سے تم حزن نہیں، آج سے تم سال، آسانی کرنے والا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی نے نام رکھا ہے، یہ ناموں کا بچے پر اثر ہوگا، کل کو یہ بچہ نام کی وجہ سے سخت ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابا جی نے رکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کی والد کے ساتھ فطری محبت کی وجہ دیکھ کر خاموشی اختیار کی، اس نے اپنا نام حزن ہی رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حزن کا خاندان آگے بڑھا، نسل چلی۔ اب بیان کرتا ہے کہ میرے چہرے پر یہ غمگین غمزدہ چہرہ ہمیشہ رہا خاندان میں، کیونکہ میں نے وہ نام نہ چھوڑا جو نام غلط تھا، اور پیغمبر نے اچھا نام رکھ دیا۔ مانتا ہوں والدین نے نام کوئی عمدہ رکھ دیا ہے، لیکن اس کے معنی بہت سخت ہے، اس کا اثر بچے کی تربیت پر ہوگا۔ ہم اس وجہ سے تبدیل نہ کریں۔ دادا ابو نے رکھا تھا، ان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، فرمایا نہیں، آج سے تم عبداللہ ہو۔ نام تبدیل کر رہے ہیں کہ یہ بچے کی شخصیت پر جب یہ سختی آئے گی، اور باپ کو وہ جواب پلٹ کر دیکھا، آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے گا۔ ہر قدم پر چیک کیجئے میں اپنے بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بناؤں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے چلتے ہیں، میں کوشش کروں گا مختصر سا آپ کو ایک سانچہ دے سکوں۔ بچے کا نام رکھ لیے، اب دادا ابو گھٹی دیں گے۔ ایک تو بازار سے گھٹی ملتی ہے، اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کو بھیجا، امام کائنات نے کھجور منہ میں نرم کر کے اس کے تالو سے چپکا دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ ہم بھی کہتے ہیں گھٹی دلوائیں، کس سے؟ والدہ کہتی ہے میں نہیں دینی، میرا پہلا لاڈلا بیٹا ہے۔ سسرال والے کہتے ہیں ہمارا حق ہے، اور ددیال والے، ہم اردو لوگ، اردو طبقہ، ددیال والے ہمارا حق ہے۔ اب کھینچا تانی ہے، گھٹی میں ہی دوں گا، میرے پر جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک دن کا نو مولود بچہ، اس کو اٹھائے، یہ آپ جاگ کر بیٹھے، آپ نے گھر جا کر کہنا ہے شاہ صاحب کا درس تو واقعی بڑا اچھا تھا، بیوی نے بہن نے پوچھنا کیسا تھا، کہ پتہ دے میں نے کوئی نہیں، میں سوتا ہی رہا، جا کر بیٹھی۔ جی کیا فرما رہا تھا میں، کیا کہہ رہا تھا جی؟ گھٹی، پتہ تو لگے کون کون جاگ رہا ہے، کون کون یہاں حاضر ہے۔ گھٹی اس سے دلوائیے جو آپ کے وقت، آپ کی بستی، آپ کے شہر میں تقوی کا امام الورا، اس سے گھٹی دلوائیے۔ پھر آپ اس کے اثرات دیکھیے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام الورا، اسی لفظ سے مجھے یہ بات یاد آئی، چھوٹے سے تھے، چچا کی ذمہ داری تھی شہر کی پوری رپورٹ کو جمع کر کے سی پی او کے پاس بھیجنی ہے، ہمارے لیے مثال کے طور پر حاکم کے پاس، کہاں کیا ہوا، کس نے کیا کہا۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے، انہوں نے ویسی رپورٹ بنائی،
اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بھتیجے کو دے کہ یہ وہاں دفتر میں جمع کرا دو. چچا نے کہا تھا، لے لیا اور چل پڑے. چھوٹے سے تھے، راستے میں ایک نہر آئی، سوچا کہ یہ تو جھوٹ ہے، غیبت ہے، لوگوں کو جاسوسی کی جا رہی ہے، حاکم کو پتہ نہیں کیا لکھا جا رہا ہے اور میں اس کا حصہ بنوں. اٹھا کر وہ کاغذ دریا میں پھینک، دریا میں پھینک. شام تک وہ لیٹر نہ پہنچا، کال ہو گئی، بلا لیا گیا. انہوں نے تو کہہ دیا میں نے جمع کروا دیے. میرا بھتیجا لے کر گیا. جب بھتیجے کو بلایا گیا اور چچا کے سامنے جو اس نے بیان دیا، اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے. کہا وہ کاغذ جمع کرایا تھا. کہا چچا جان، یا عمی، اے میرے چچا، آپ نے جو لکھ کر دیا تھا، جب میں نہر کے کنارے پر پہنچا تو مجھے خیال آیا تو یہ تو گناہ کا کام ہے اور میں اپنے چچا کے گناہ میں حصہ نہیں ڈال سکتا، میں نے اٹھا کر دریا کے سپرد کر دیا. اس وقت کے حاکم نے لکھا اور کہا تھا کہ اس بچے کو دیکھنا، ایک وقت آئے گا یہ متقین کا امام بنا دیا جائے. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو وقت کے یہ نہ دیکھیے ساس بڑی ڈاڈی ہے، نہیں، یہ دیکھیے کہ میرے بچے نے کل ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بننا ہے. اس کو میں اس عالم سے، اس خطیب سے، اس متقی پرہیزگار شخص سے جو ہمارے علاقے کا بہترین ہو، اس کے ہاتھ سے گھٹی دلواؤں تاکہ اللہ اس کے تقوی کا اثر بھی اس کے اندر ڈال. آگے چلتے ہیں. بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب بولنے لگتا ہے. وہ کہتا کچھ ہے، ماما کہتی، دیکھیں ماما کہا ہے، بابا کہا ہے، ڈیڈی کہہ رہا ہے. وہ کہتا کچھ ہے. ہم اس کو، آئیے اس موقع پر ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، کچھ اس کو کلیپنگ سکھاتے ہیں، کچھ اس کو ٹاٹا، معاشرے کی باتیں. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میری کسی بات کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. معاشرے کی اکثریت، ہم نے ٹی وی چلایا ہوا ہے، وہاں وہ بچہ بیٹھ کر پک کر رہا. یہ کمپیوٹر صاف ہے. العلم فی الصغر، جو بچپن کا علم ہے اس سے پختہ علم کوئی نہیں دے سکتا. ہم اس سلیٹ کے اوپر لکھوا رہے ہیں، اس کمپیوٹر میں فیڈ کر رہے ہیں. وہ بچہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، اور ماں محترمہ وہ پہلا قدم ہم لے کر ہی کسی ڈانس کرنے والی کو لے آئے تھے، ہم لے کر ہی کسی ایسی بچی کو لے کر آئے تھے، اس نے اس کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرنا سکھا دیا. برادری جمع ہوئی، خاندان کے لوگ آئے، عید کا موقع تھا، بچے نے ادھر سے ادھر غلط باتیں کی. ماں یہ سمجھتی ہے یہ آنکھوں کا ٹھنڈک، آئیے آنکھوں کا ٹھنڈک. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر کی مجلس کے اندر موجود ہے. پیغمبر سوال کرتے ہیں، اس مسلم مومن مواحد کی مثال کس طرح کی طرح ہے؟ صحابہ چپ ہیں. بعد میں جب نکلے تھے، ابا جی سے کہتے ہیں، ابا جی جواب مجھے آتا تھا، میں نے کم عمر ہونے کی وجہ سے بڑے بزرگوں کی موجودگی میں جواب نہ دیا. یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ مومن کی مثال ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے عبداللہ، اگر تو یہ جواب اس مجلس کے اندر بڑوں کی موجودگی میں دے دیتا، کائنات کے اندر مجھے سب سے بڑی خوشی مل جاتی. ہم اس کو یہ پڑھائیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اسے کہتے، یا غلام، او لڑکے، بچے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں. ہم اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ جب وہ بولنے کے قابل ہوتے ہم اسے کیا پڑھاتے؟ اور آقا کیا فرماتے؟ جب یہ اپنی توتلی زبان میں زمین پر یہ اعلان کرتا ہے، اللہم ربی، اے اللہ تو میرا پالنہار ہے، تو میرا لجپال ہے، تو میرا غریب نواز ہے، تو میرا بندہ نواز ہے، تو میرا مشکل کشا ہے، تو میری بیڑیاں پار لگانے والا ہے. اللہم ربی، اللہ تو ہی پالنہار ہے. لا اشرک بہ شیئا، میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی حجر کو، کسی مورتی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتا. یہ بولتا توتلی زبان پہ ہے. اللہ اپنے عرش عظیم پر اس بچے کی یہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ جب سماعت کرتا ہے، اپنے عرش عظیم پر مسکرا اٹھتا.
ہم اسے پڑھاتے کیا ہے؟ کیا پڑھا رہے؟ اور مجھے یاد ہے میرا بیٹا چھوٹا محمد، ایک ہی وہی چھوٹا اور وہی بڑا، اللہ اسے دین کا عالم بنائے، اللہ سب کی اولادوں کو محدث بنائے۔ میں نے اسے، ہر باپ کو محبت ہوتی ہے، میں خطبے کے دوران اسے ممبر پر بٹھا دیا، چمٹ گیا، خطبہ ٹائم ہو گیا، میں نے ممبر پر بٹھا دیا، ادھر میں خطبہ دے رہا ہوں، ادھر وہ ہاتھ کے اشاروں سے اپنی اس بچپنا زبان جو بولنا نہیں اس سے اشارے کر رہا ہے۔ اور ایک کہنے والے نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے اس کے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور بنائے۔ کیوں؟ وہ دیکھ یہ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ہمارے گھر میں مصلی ہی نہیں، قرآن مقدس ہمارا اوپر پڑا ہوا ہے، شریل کے غلاف کے اندر اعلیٰ مقام پر رکھ دیا، مصلی گھر میں نہیں ہے، دیکھنے کو نہیں مل رہا، ماں نماز نہیں پڑھ رہی، باپ نماز نہیں پڑھ رہا، گھر کے اندر صلاۃ اذان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ایک گھر اس کے مقابلے میں دوسرا ہے، وہاں مولوی صاحب ہے، وکیل صاحب ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عامی ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی امام ہے، کوئی مقتدی ہے، اس نے گھر میں مصلی رکھا ہوا ہے، اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے باپ یہ کیا کر رہا ہے، آخر وہ بھی آہستہ آہستہ مصلی پر پہنچ جاتا ہے اور سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ مجھے بتلائیے جب بچپن میں 5 مرتبہ ہم گھر کے اندر اللہ کے سامنے جھکیں گے اور وہ بچہ بھی جھکے گا، کل بڑے ہو کر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہم گھر کے اندر یہ ماحول ہی نہیں لا رہے، ماحول ہی نہیں لا رہے کہ بچہ کر کیا رہا۔ بچہ جب دیکھ وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے، وہ سجدے کے اندر باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنی زبان کے اندر، اور مجھے قرآن کی وہ آیت کا مصداق نظر آتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ گونگا ہے، وہ درخت ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، معصوم ہے، بڑا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا۔ مالک اس کی پتہ نہیں یہ کون سی تسبیح اللہ کو پسند آ جائے۔ اہل ایمان اپنے بچے کا ماحول بنائیے، اسلامی گھر بنائیے، تربیت کیجئے، اس کو پڑھائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابن عباس احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، تجدہ، تو اس اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو نے مانگنا ہو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ او كما قال، فرمایا رفعت الاقلام، کلمے ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور وہ جو صحیفے تھے خشک ہو گئے، جو لکھنا تھا مالک کے کلموں نے لکھ دیا۔ عقیدہ یہ بنا لے پوری دنیا مل کر اے ابن عباس تجھے کوئی نفع دینا چاہے، اس سے زیادہ نفع نہیں مل سکتا جو تیرے مالک نے تیری تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا، اور ساری دنیا مل کر تجھے نقصان دینا چاہے اتنا نقصان نہیں دے سکتی، اس نقصان سے زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا جو اللہ نے تیری تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا۔ جب ہم اپنے بچے کو یہ عقیدہ پڑھائیں گے، یہ عقیدہ سنائیں گے، تو مجھے بتلائیے بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا کہ نہ بنے گا؟ ضرورت تو ہماری ہے، بچوں کی کوئی غلطی نہیں، تربیت ہماری ہے۔ وہ ایک آدمی گزرا محلے سے، ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، حیران کر دیا، حیران کر دیا، چھوٹا سا بچہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اگلے دن گزرا، ایک صاحب بہادر اور کھڑے ہوئے تھے، اس نے مٹھی بھر کر ریت کی پہلے ہی قابو کر رکھی تھی۔ مولوی صاحب کاٹن دا سوٹ پا کے آیا قریب تے چھپ، اس نے پھر وہ گالی دی نا، کہا کہ اس کا قصور نہیں، قصور اس کے گھر والوں کو ہے، تربیت کا فقدان۔ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں مالک کریم فرما دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ، دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر مت داخل ہو، کس صورت؟ سلام کے بغیر۔ سلام، سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا مطلب؟ اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی برکھائی برساتا رہے۔ جب ہم بار بار یہ کہیں گے، وہ معصوم بچہ سن رہا ہے، سن رہا،
ایک دن وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم، او سارے گھر سلام بچہ کر رہا، جب نہ ماں کرتی ہے نہ باپ کر رہا ہے، پھر بچہ وہی کرے گا جو گھر میں آتے ہی ہم کہتے ہیں اتنی بڑی گالی دے کر بیوی کو کھانا نہیں تیار کیتا ہی فلان، پھر بچہ بھی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں چھوٹے بچے گالی گھر میں دی، کیوں؟ جو اہل محلہ کے بچے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، ہم نے اس کو گھر سے نکالا، جاؤ باہر وہ سیکھ کر آؤ جو اہل محلہ کر رہے ہیں. غلطی تو ہماری ہے، ہم اس کو وہ ماحول میسر کر رہے ہیں جس سے کل کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے عذاب بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، چھوٹا سا بچہ، اب بولنے پر ہم پہنچے تھے، بولنے لگ گیا، اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے، انس بن مالک ہے، نضر بن حارث باب ہے، جب مسلم نہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہا، اور یہ اپنے معصوم بچے کو کہتی ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ. باپ کے کانوں میں آواز پڑی، کہا ام سلیم میرے بچے کو بے دین بنا رہی ہو؟ فرمایا نہیں، میں اس کو اس کے رب کا پہچان کروا رہی ہوں. چھوٹا بچہ ہے، ہم کیا کہہ دیتے؟ معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، بالخصوص مساجد کے ذمہ دار انتظامیہ، ایک کھڈان واسطے مسجد ہی رہ گئی سی، نکے نو لے آیا، بچہ آیا مسجد میں، اس نے نمازیوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، نیچے سے کسی کی ہنسی چھٹی. جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے زیادہ آواز نکالی، انتظامیہ کا شیخ چودھری سائیں سید ناراض ہوا، ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا، فساد ہو گیا. بیوی کو آ کے اس نے ڈنڈے سے مالش کر دی، تمہیں نہیں کہا تھا مسجد میں مت لے کر بھیجو، عذاب بن گئے. اے اہل ایمان، آئیے، کائنات کی سب سے بڑی مسجد بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد نبی ہے، کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جمعہ کا دن ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، حسنین کریمین سیدین شہیدین آ رہے ہیں، گر پڑتے ہیں، امام کائنات خطبہ چھوڑ کر اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور منبر پر آ کر کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میرا بچہ مسجد میں گر رہا تھا، منبر پر بٹھا لیا. جب ہم اپنے مسجد میں داخلہ ہی نہ دیں گے، انتظامیہ آنے ہی نہ دے گی، وہ بڑے ہو کر باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یا عذاب بنے گا؟ امام کائنات سے افضل تو کوئی نہیں. مسجد نبوی سے بہتر ہماری مسجد ہے. کارپٹ گندا ہوتا ہے، پیشاب کر، پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہم کرتے ہیں. میرا دل کرتا تھا اس موضوع کو میں لے چلوں، لیکن وقت کی کمی، آپ کو میں شارٹ وقت میں یہ بتا رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر سجدے میں چلے گئے، وہ چھوٹا بچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سوار بنا دیتا ہے، سواری بن جاتا ہے، پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے. آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے آقا کی قبر مبارک نہیں چھوڑتا. ہم مسجدوں میں داخلہ ہی بند کر دیتے. ابھی بولنے ہی لگا تھا، جمن تو پہلے لے آئے، پتہ نہیں کیا کیا فکریں کستے ہیں لوگ، اور یہ مسلمانوں کا مرکز ہے. جب ہم نے بچپن میں اپنی اولاد کو یہ مسجد کا منہ نہ دکھایا، پھر وہ سینما ہی جائے گا، پھر وہ غلط راستوں پر ہی چلے گا. اہل ایمان، کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے ہم بے صبری کا مظاہرہ کر دیتے، اور اس بے صبری پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے. ایک ہی بات، بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بننی تھی، مالک نے بچے کو اپنے پاس بلا لیا، سبحان اللہ، واپس لے لیا. ساس، اس کے تو بچے نہ بچیں گے، دوسری شادی، خاندانوں میں فساد، ہائے خامد ماحولیت. آئیے شریعت کے مطابق ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار بچے کو گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے. آئے، پوچھا بیٹا کیسے؟ آج تو موبائل ہے، میڈیا ہے، الیکٹرانک چیزیں ہیں، کچھ نہیں. آئے، پہلا سوال بیوی سے، بیٹا کیسے؟ سبحان اللہ. پھر کیوں نہ پہلے قدم پر چلا جاؤں، جب عورت کا انتخاب کیا تھا ٹھوکر وہی لگ گئی تھی.
یہاں عورت کا انتخاب ہوا. ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے وفات تو ہونا ہی ہونا ہے, مرنا ہی مرنا ہے سب نے. اچانک اگر کوئی ایسا ہو جائے خامند پتہ نہیں ہزاروں میل دور ہو, چیخو پکار کی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچ جاتی. ادھر ابو طلحہ, ام سلیم, گھر کے اندر بچہ داخلہ, سلام کے بعد کہا بیٹا کیسا ہے؟ کہا بہت آرام سے ہے. اللہ اکبر, بہت آرام سے. خوش ہو گئے, کھانا کھایا, بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا. کتنی صابرہ تھی یہ عورت. اور بچہ اندر والے کمرے میں فوت ہو چکا ہے, لاش موجود ہے, اور یہ پیغمبر کی اس سنت پر عمل کر رہی ہے. جب خامد گھر میں آئے تو پہلی نگاہ پڑتے ہی اس کو حشاش بشاش کر دے. وہ تو سفر کر آئے تھے. صبح ہوئی, مسجد جانے لگے. اللہ ان مسلمانوں کو مساجد کا راستہ دکھلا. مسجد جانے لگے, اور مسجد میں جاتے ہوئے کہا ایک مسئلہ تو سمجھا دے. کوئی کسی کو امانت دے اور پھر واپس مانگے, اسے امانت واپس کر دینی چاہیے یا قابو رکھنی چاہیے؟ کہا کمال ہے, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اس کی امانت اس کو واپس دے دینی چاہیے. کہا ابو طلحہ رب نے امانت دی تھی, بیٹا رات اپنا واپس لے لیے. ہمارا بیٹا رب نے اپنی امانت واپس لے لی. حیران رہ گئے. پہلا فکرہ یہ کہا پہلے کیوں نہیں بتایا. ادھر نماز کا وقت تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. سبحان اللہ. اور سلام پھرنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میری بیوی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. امام کائنات کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ, اتنی صابرہ عورت جو خاوند کے حقوق اس طرح ادا کر رہی ہے, اتنی صابرہ عورت کہ بچے کی لاش گھر میں موجود ہے. اللہ رات ان دونوں نے ملاپ کیا, اللہ ان کے ان ملاپ میں برکت عطا فرما دے. آئیے اب توجہ سے سماعت فرمائیے اور گھر میں خواتین کے سامنے بیان کیجئے. آقا کی دعا قبول ہوئی. اس کا تو ایک ہی بچہ گیا تھا, مالک نے اس کے بعد اس گھر کے اندر 9 بیٹے ادا کیے, اور سب کے سب رب کے قرآن کے حافظ بنے. یہ تربیت ہے. ٹھوکر ہمیں پہلے لگ گئی تھی. ہم نے کہا مولوی کی بیٹی لے, یہی رہ گیا. وہ کسی نے کہا اس کو رشتہ دے دو. نے کہا شاہ صاحب ہمارے لیے آپ کو یہی پاگل ملا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اہل ایمان, اب یہ بچہ بولنے لگا ہے, تربیت, گفتگو کرنے لگا. اب ہماری باری کیا ہوتی ہے؟ کیٹ بیٹ سیٹ. کون سے سکول میں داخل کرائیں؟ ابھی وہ بیچارہ لکھ نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا. ماما پہلے بیچ, میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے. میں دنیا کی تعلیم خوب پڑھی, پڑھے. ہم کہتے ہیں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھے دنیا کی تعلیم, لیکن قرآن کے تابع. دنیا کی تعلیم رب کے تابع, شریعت سے اوپر نہیں. اور ہم ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیجئے. ہائے اس کی تربیت کرتے ہوئے جس سکول میں پڑھا رہے ہیں اس کو کتنا وقت دے رہے ہیں, اور اللہ کے قرآن کو کتنا وقت دے رہے ہیں. فیصلہ ہو جائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. 200 نمبر کا اسلامیات کا پیپر, بی اے کا اسٹوڈنٹ لڑکے کو کھڑا کیا, کہا تشہد سناؤ سادہ سی زبان میں. تشہد وہ کیا ہوتا ہے سر؟ کہا التحیات للہ والصلوات. کہا سر مجھے نہیں آتا. مسلم تھا. حیران کر دیا. نماز نہیں آتی. کیوں؟ بچے کی تربیت کی ہی نہیں. آپ دیکھتے نہیں, معصوم بچہ گھر میں ہوتا ہے, بڑے بچے سکول میں چلے جاتے, یا پہلا بچہ ہے, بات تو یہیں سے چلی, بیل بجی, اس نے سوراخ میں سے دیکھا,
انکل آئے ہیں، انکل آئے ہیں، سبحان، کون سے؟ وہ والے، والد کو بھی پتہ لگ گیا پیسے لیے ہیں اس سے ادھار، پیسے لیے ہیں اس سے ادھار۔ بیٹا ٹیلی فون اٹھا کر کہہ دو بابا گھر پر نہیں، وہ بھی کہہ دیتے بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر پر نہیں۔ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ جس نبی کی تم امت ہو، جس پیغمبر کی تم امت ہو، 40 سال مکے میں گزارنے کے بعد اس میں بچپنا بھی تھا، جوانی بھی تھی، اب کن پٹیوں کے بال سفید ہو چکے تھے۔ قوم کو کلمہ توحید سے پہلے کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے مکہ کے واسیوں، اے ہاشمیوں اور قریشیوں اور سرداروں، مجھے بتاؤ اس 40 سال کی زندگی میں کبھی محمد کی زبان سے تم نے جھوٹ سنا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے بچے کو کہہ دیا ہے جاؤ، اور ہاتھ مانگ کر، ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا ذریۃً طیبہ، اور بچے کو کہہ رہا ہوں۔ جب وہ بڑا ہوا باپ نے پوچھا، اس نے باپ کو بھی وہی پٹی پڑھائی جو باپ نے اس کو چھوٹے ہوتے ہوئے پڑھائی۔ اہل ایمان قدم قدم پر بچے کی تربیت کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے، قدم قدم پر تربیت کر۔ زبان سے میں جھوٹ بولتا ہوں، زبان سے میں غلط بات نکالتا ہوں، اور امید یہ رکھتا ہوں میرا بچہ یہ نہ کرے گا، جہنم کے بوٹے لگا کر سمجھتا ہوں جنت الفردوس ملے گی۔ میں نے کتنے والدین کو دیکھا ہے، کتنی ماؤں کو دیکھا ہے، کتنی بیٹیوں کو دیکھا ہے اس اولاد کے سامنے تڑپتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ پھر شاہ صاحب کوئی تعویذ ہی لکھ دو۔ جب تعویذ کرنے کا وقت تھا تم تعویذ بھول چکے تھے۔ قدم قدم پر اپنے بچے کی تربیت کر، اسے سمجھا تو کس کی اولاد، تو کس کا بیٹا، تو کس کی بیٹی ہے، اس کے دل میں تقویٰ بٹھا۔ عرب کے اندر ایک مرتبہ ایک بچہ کھڑا ہوا، ہم مسجد میں موجود تھے، سب بچے تربیت کر رہے تھے، اس نے صرف 2 لفظ کہے اور تقریر ختم کر دی۔ کہا اتق اللہ، اور سننے والوں سامعین اللہ سے ڈر۔ عرب لوگوں کی دھاڑیں لگ گئی، ڈر جا اللہ سے، تو جہاں کہیں بھی ہے، تنہائی میں ہے یا اجتماعی طور پر ہے، یہ دیکھ رب تجھے دیکھ رہا۔ ہم اولاد سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اولاد نیک بنے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر باپ کی کوشش ہے، اب یہ بڑا ہونے لگا ہے، اچھا رومال پہنے، اچھی ٹوپی پہنے، اچھے لباس، کاٹن کا سوٹ ہو، ہر ایک کی کوشش ہے۔ آئیے اس کوشش میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سود کا مال، رشوت کا مال، چوری کا مال، ڈاکے کا مال، یتیموں کا مال۔ ایک بات کا مجھے مسئلہ بتلا دے، اور مسلم اور مواحد اور اہل ایمان اور کلمہ پڑھنے والوں، جب میں اپنے بچے کو، ہم اپنی اولادوں کو لقمہ حرام کا کھلائیں گے، وہ ابن تیمیہ بنے گی، شیخ الاسلام بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک ہے، معیشت ٹھیک نہیں، حالات کی تنگی ہے، اور جگر گوشہ رسول حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں سید ہوں، آپ کو ان کے واقعات سنا رہا ہوں، وہ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، آپ انگلی ڈال کر اس معصوم بچے کے منہ سے وہ نکال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حسن کیا تم جانتے نہیں اللہ نے سادات پر صدقے کو حرام کر دیا ہے؟ کخ کخ، اس کو پھینک دو، تھوک دو۔ میں مسجدوں کے غلے توڑ لیتا ہوں، میں لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دیتا ہوں، میں لوگوں کا، یتیموں کا مال لے آتا ہوں، اور سمجھتا یہ ہوں بچے کو عید کے کپڑے بنا دیے، بچے کو اعلیٰ لباس پہنا دیا، بچے کو اعلیٰ کھانا کھلا دیا۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ تو بن سکتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی نہ بن سکے۔
کچھ لوگوں کا ایمان ہے، میں اپنے پیٹی بھائیوں سے بھی کہوں، میرے سے اپنے بھی ناراض، غیر تو ویسے ہی ناراض، وہ کہتے ہیں سود کے پیسے مدرسے میں دے دو، مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں لیٹرین بنا دیں گے، بچے بڑے بھوکے ہیں، راشن ہی نہیں ملتا، چلو پڑھ تو جائیں گے، مانتا ہوں پڑھ جائیں گے، وہ سود کا مال کھا کر پڑھ جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکے گا، پھر وہ معاشرے میں عالم ہو کر اللہ من رحم ربی وہ مار کے سر کرے گا جو کوئی ایک بے دین بھی نہ کرتا ہو۔ آخری بات، اس موضوع کی وقت ہو چکا ہے، آخری بات، فروخ نامی ابو عبد الرحمن ایک بڑے چوٹی کے آدمی اپنی بیوی کو 30,000 دینار دے کر جاتے ہیں۔ گو اس پر بحث موجود ہے، لیکن تربیت کے لیے چلے گئے جہاد پر، ایک روایت کے مطابق 27 سال اور ایک کے مطابق 30 سال نکلے مار کے کرتے ہوئے، 30 سال کے بعد واپس آ رہے۔ کیا شان تھی اس مجاہد کی، مدینہ کی بستی، کیا شان ہے۔ اور جب گھر سے نکلے تھے تو بیوی محترمہ پریگننٹ تھی، پیسے دے کر گئے تھے۔ یہاں ایک نقطہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تربیت کا سب سے پہلا سکول اس کی والدہ محترمہ ہے، جس کے انتخاب پر ہم دھوکہ کھا گئے ہیں، بعد میں ٹھیک کر لیں گے، بعد میں اصلاح کی کر لی جائے گی، نمازی بنا لیں گے، سبحان اللہ۔ چلے گئے، ادھر یہ بچہ اللہ نے بیٹا دے دیا، ام ربیعہ کے گھر ایک پھول آ گیا، تربیت ہونے لگی، باپ سر پر نہیں، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کہہ دیا کرتی ہیں باپ کی اولاد ہے، خامد کا نام بدنام ہوگا، مجھے کیا ہے۔ یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، خامد گھر پر نہیں، اور 1 سال 10 سال نہیں، 30 سال ہو گئے، اس نے تو شکل ہی نہ دیکھی، خبر ہی نہیں کہ کون پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ادھر یہ بچہ بڑا ہوا، اس نے اپنے ہم عمر طلباء سے پہلے ہی اللہ کی کتاب کو یاد کر لیا، اللہ کی کتاب کو یاد کر لیا۔ اساتذہ ام ربیعہ کے پاس تشریف لائے اور کہا اب یہ مدرسے سے فارغ ہو چکے، اس کو کوئی ہنر سکھا دو، درزی بنا دو، بالکل سادہ باتیں، لو لیول پر، درزی بنا دو، مکینک بنا دو، اس کو کوئی کام سکھاؤ جا کے اپنے رزق کا بندوبست کر سکے۔ قربان جاؤں فدا ہو امی و ابی، ام ربیعہ نے کہا اس کو میں ہنر سکھاؤں، اس کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اللہ اس کو وہ ہنر سکھا جس سے اس کی آخرت سنور جائے۔ پڑھتے ہی چلے گئے، پڑھتے ہی چلے گئے، پڑھتے ہی چلے گئے۔ ایک وقت آیا مسند پر بیٹھ حدیث پڑھانے لگ گئے، اور کتنا بڑا امام، دلوں پر ہاتھ رکھیے، کانوں کے ڈاٹوں کو کھول دیجئے کہ ربیعہ کا نام کتنا اونچا گیا کہ امام مالک رحمہ اللہ جیسا شخص اور امام حسن بصری رحمہ اللہ جیسے شخص، یہ دونوں بزرگ اس ربیعہ کے شاگرد بنے۔ تربیت میں کس کا ہاتھ تھا؟ ایک عورت کا ہاتھ تھا۔ جہاں میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، بڑے چوٹی کے محدث بنے۔ ایک وقت آیا، فروخ مدینے کی طرف کیا شان سے آیا، تلوار سجی ہوئی، نیزہ ہاتھ میں، اپنے مکان پر پہنچا، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں نہیں پرواہ؟ مدینے میں مجاہدین آیا کرتے تھے، آنا جانا جہاد کا لگا ہوا تھا۔ اپنے مکان پر پہنچا، نیزے کی انی سے دروازہ کھولا، اندر جو قدم رکھا، اندر سے ایک نوجوان نے تلوار سنبھالی اور کہا اللہ کے دشمن بغیر اجازت کے میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟
اس نے کہا مجھے بتلا، یہ گھر تو میرا ہے، تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے ہو؟ دونوں کا دعویٰ یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، ساتھ ہی پڑوس میں امام مالک موجود تھے رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ، دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور کہا بزرگوں یہ ہمارے استاد محترم کا گھر ہے۔ اس نے کہا کمال ہے، گھر میرا اور تم کہتے ہو اس کا گھر ہے۔ اتنے میں اندر والے گھر سے عورت نے نگاہ ڈالی، اسے بھی 30 سال ہو چکے تھے۔ اس نے نہیں کہا ہن آئی گئے تینوں کار نظر آ گئے، جس طرح ہماری عورتیں کہتی ہوتی ہیں، مرنا گیا تو کدھر پیچھے میں مر گئی سی، کوئی سائنس سی، کیا کیا زبانیں لمبی ہوتی ہیں، اسی پر کہوں تو خطبہ چاہیے۔ اس نے کہا ربیع، اے ربیع پیچھے ہٹ جا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا خاوند ہے، تمہارا بابا ہے۔ تلواریں گر گئی، دونوں گلے مل گئے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ گئی۔ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا بیٹا اتنا جوان، پیار و محبت سے جب ہٹے بیوی کے پاس پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں میرے 30,000 دینار کدھر ہے؟ اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ خامند بیوی سے مال کو پوچھ سکتا ہے کدھر کیا ہے، کدھر کیا ہے۔ حوصلہ دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، یہ صفات ماں میں۔ اس نے کہا تھا آئے کتنے سال کے بعد ہے، ذرا روزانہ کی سبزی بازار سے لا کر تو دکھاؤ، 30 کی بجائے 60 لگ جائیں گے، باقی مجھے دے دو۔ اس نے کہا آرام کیجیے، آپ تھکے ہوئے ہیں، میں نے 30,000 کا پورا حساب رکھا ہوا ہے۔ آئے ہائے، پورا حساب لکھا ہوا ہے۔ سو گئے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لیٹ کھلی، مسجد کی طرف چلو۔ مسجد میں پہنچے، آخری صف میں جگہ ملی۔ مولوی درس دے کر آتے تو کہتے سوتے ہی رہو، زور نالی پڑھیں گے، بیٹا پھر اثر کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ کہا آخری صف میں جگہ، بس سلام پھرے، نوجوان سینکڑوں نہیں ہزاروں قلم دواز سوالے ہوئے ممبر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اور ممبر پر خطیب نے رومال لمبا کر لیا ہے۔ اسے خبر ہے بابا بھی مسجد میں آئیں گے، بابا کو رات مل چکے تھے۔ اللہ اکبر، بابا مسجد میں آئیں گے، رومال لمبا کر لیے اور کہہ رہا ہے قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، لکھا جا رہا ہے، قلم دباتے چل پڑی ہے۔ یہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں ساتھ والے نمازی سے یہ کون ہے؟ آئے ہائے، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہی موضوع تھا نا۔ اب فیصلہ ہونے لگا، آخری بات ہے، وقت ہو چکا ہے، 2 منٹ ہے صرف۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کون ہے؟ واللہ اللہ کی قسم، میں نے شام کا سارا علاقہ چھان مارا ہے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ میں نے اس بستی میں نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ وہ ساتھ والا حیران ہو کر پوچھتے تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا یہ فروخ کا بیٹا ربیع ہے۔ وہ فروخ تو خود تھا، باپ تھا۔ کہا میرا بیٹا، اس کی یہ شان؟ وہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درس چل رہا ہے، درس سننے کے بعد پہلے آخری صف میں تھے، پہلے گھر پہنچے، بیوی نے چہرے سے اندازہ لگا لیا، چہرے سے دیکھ لیا حشاش بشاش ہے۔ کہا 30,000 دینار اس کا حساب دوں؟ حساب دوں؟ کہا نہیں چاہیے حساب، میں 30,000 کا خرچہ مسجد نبوی میں اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت دیکھ کر آ چکا ہوں، اللہ کی قسم تو نے فروخت کا مال ضائع نہیں کیا۔ دعا کیجئے اللہ ہماری اولادوں کو محدث بنائے، مسلمان بنائے، اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔